حضور نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ عرض کی، جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے وہ غریب ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کے آئے گا، پہاڑوں جیسے اعمال اس کے پاس ہوں گے، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر زیادتی کی ہوگی۔ اب وہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تو وہاں مداوع کیسے ہوگا؟ تو اس کو اپنے عمل ان کو دے کے راضی کرنا پڑے گا، اور اگر عمل دے کے بھی جان نہ چھوٹی تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے۔ تو کتنے بڑے اعمال کا سرمایہ لے کے گیا لیکن پھر اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ ہے مفلس میری شریعت میں، میرے دین میں، جس نے کسی کے 3 پیسے دینے ہوئے، 3 پیسے، 3 کروڑ نہیں، 3 ارب نہیں، 3 پلاٹ نہیں، 3 پلازے نہیں، 3 روپے بھی نہیں، 3 پیسے اگر کسی کے دینے ہوئے، قیامت کے دن اس 3 پیسوں کے بدلے میں 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہوں گی وہ لے لی جائیں گی، 3 پیسوں کے عوض۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، مانگنے والا مانگ مانگ کے تھک گیا ہے تو شاید معافی بھی ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، مانگنے والا کمزور ہے اور کوئی ہمیں بات بھی نہیں کرتا تو شاید اس کا گناہ بھی ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ایک عدالت لگنے والی ہے جس عدالت کے اندر ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ تو فرمایا مفلس وہ ہے کہ جو ڈھیروں عمل لے کے آئے گا لیکن قیامت کے دن وہ قرض میں دے دے گا جو اس نے اٹھایا ہوگا، یا حق کسی کا غصب کیا ہوگا، یا کسی کو گالی دی ہوگی، اور آج اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مفلس ہوگا۔ تہجدیں، اس کے عمرے، اس کے حج، اس کی نیکیاں، اس کی ثقافتیں، اس کے سجدے، اس کے رکوع، اس کے قیام، سب کچھ چلے جائے گا، اور 3 پیسوں کے بدلے 700 نمازیں جو جماعت والی ہیں وہ دینی پڑیں گی، اور وہ بھی جو قبول ہیں۔ جو ریاکاری کی، دکھاوے کی نمازیں وہ نہیں، وہ تو ہیں ہی نہیں، وہ تو لکھی نہیں ہیں۔ جو مقبول ہیں بارگاہ عزتی میں وہ 700 نمازیں دینی پڑے گی، صرف 3 پیسوں کے عوض میں۔ اگر ہمیں اس پہ یقین ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی کا ایک پیسہ بھی دبا لیں، اگر ہمیں ہو کہ ہمیں دینا پڑے گا۔ اس دنیا کی عدالت میں نہیں تو آخرت کی عدالت میں دینا پڑے گا۔